میرے والد کو علامہ صاحب نے یہی کہا تھا، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. اس کا مطلب ہی یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی جو دنیا ہے اس میں اپنا مقام پیدا کرو. کہ حضرت علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں، فارسی کلام میں یہ کہا ہوا ہے کہ اگر میرے کلام میں کوئی ایک لفظ بھی قرآن مجید یا احادیث مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باہر ہو تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے روز اپنی قدم بوسی سے محروم کر دیں. انگلستان کے فرما روا کو ملنے گئے تو انہوں نے کالی شیروانی پہنی اور اوپر پنجابی پگڑی پہنی. اس ملک میں کبھی زوال نہیں آ سکتا، یہ ہمیشہ عروج ہی پائے گا، آگے بڑھے گا. اندھیری رات ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، رات کا سب سے اندھیرا حصہ روشن صبح کا پیش خیمہ ہوتا ہے. انشاءاللہ یہاں پہ بھی بہتر دن ضرور آئیں گے. پاکستان واقعی اس طرح بنے گا جس طرح حضرت علامہ اقبال اور قائد اعظم چاہتے تھے. اگر وہ آج کل کے حکمرانوں کو اور آج کل کی حکومتی نظام کو دیکھ لیتے تو ان کے ہاتھ میں جوتی ہوتی اور یہ لوگ ان کے آگے آگے ہوتے اور وہ پیچھے پیچھے ہوتے. دیکھیں جی، وہ ایک تو علامہ صاحب کے ایک دوست ہوتے تھے نواب ذوالفقار علی خان، نواب زادہ تھے. ان کو انگریز نے جس ریاست کے بھی تھے ان کو نواب نہیں بنایا، ان کے بھائی کو نواب بنا دیا. تو انہوں نے علامہ صاحب سے آ کے شکایت کی. تو اس زمانے میں جو یہ لوگ ہوتے تھے، نوابوں کے دربار ہوتے تھے، تو لوگ بڑی زرق برق اچکنے اور اس طرح کے کپڑے پہن کے جاتے تھے. تو علامہ صاحب نے اس کو کہا کہ تم کالی شیروانی پہنو بطور احتجاج. تو علامہ صاحب جب انگلستان کے فرما روا کو ملنے گئے تو انہوں نے کالی شیروانی پہنی اور اوپر پنجابی پگڑی پہنی. اور پنجابی پگڑی پہننے کی وجہ یہ تھی کہ جو بھی انگریز کے دربار میں جاتا تھا، بادشاہ کے دربار میں یا ملکہ کے دربار میں، اس کو ٹوپی اتار کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا پڑتا تھا. اور اس سے صرف جو استثناء حاصل تھا وہ ان لوگوں کو حاصل تھا جنہوں نے بغیر کلے کے پگڑی پہنی ہو. تو علامہ صاحب نے جان کے وہ پگڑی پہنی تاکہ ان کو سر پہ سے ٹوپی اتار کے مؤدبانہ نہ کھڑا ہونا پڑے. تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن. ہاں جی، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں، فارسی کلام میں یہ کہا ہوا ہے کہ اگر میرے کلام میں کوئی ایک لفظ بھی قرآن مجید یا احادیث مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باہر ہو تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے روز اپنی قدم بوسی سے محروم کر دیں. تو ایک تو علامہ صاحب کے اپنے الفاظ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ علامہ صاحب کو یہ جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب کیسے پہنچ گئے، جس طرح میں اگر غالب کی شاعری آپ پڑھیں، غالب کے کلام میں ہر عاشق کے دل کا حال ہوتا ہے، اسی طرح حضرت علامہ کے کلام میں ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کا حال ہوتا ہے. اور بغیر کسی شک یا شبے کے سب سے بڑی ذات عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات. تو اس وجہ سے وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ زینہ تھا جس کے ذریعے حضرت علامہ اقبال روحانی طور پہ اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچ گئے. اور اس زینے سے میرے نزدیک ہر کوئی اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے. اپنے دل میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے والہانہ محبت اور عقیدت کا جذبہ تو کبھی پیدا کر کے دیکھیں. اگر علامہ صاحب ابھی زندہ ہوتے تو ان کا نام ضرور گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں ہوتا کہ انہوں نے دنیا کی طویل ترین عمر پائی ہے. پہلی بات تو یہ ہے. تو دوسری بات ہے کہ اگر وہ آج کل کے حکمرانوں کو اور آج کل کی حکومتی نظام کو دیکھ لیتے تو ان کے ہاتھ میں جوتی ہوتی اور یہ لوگ ان کے آگے آگے ہوتے اور وہ پیچھے پیچھے ہوتے. انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جس طرح کے حالات سے بھی ہم گزر رہے ہیں، یہ ملک حضرت علامہ اقبال کے جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبے کی بدولت بنا تھا. قائد اعظم کی نیک نیتی اور بے لوث محنت اور کاوشوں کی وجہ سے بنا تھا. اس ملک میں کبھی زوال نہیں آ سکتا، یہ ہمیشہ عروج ہی پائے گا، آگے بڑھے گا. اندھیری رات ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، رات کا سب سے اندھیرا حصہ روشن صبح کا پیش خیمہ ہوتا ہے. انشاءاللہ یہاں پہ بھی بہتر دن ضرور آئیں گے. پاکستان واقعی اس طرح بنے گا جس طرح حضرت علامہ اقبال اور قائد اعظم چاہتے تھے. یہ حکومتی سطح پہ تو مجھے افسوس ہے کہ جتنے بھی یہ حکومت نے ادارے بنائے ہوئے ہیں وہ بالکل ہی غیر فعال ہیں، بلکہ انفارمیشن پھیلانے کے بجائے علامہ صاحب کے بارے میں ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں. ایک ادارہ اقبال اکیڈمی بنایا ہوا ہے، ایک بزم اقبال بنایا ہوا ہے. میں تو ان کی کارکردگی سے بالکل ہی غیر مطمئن اور ناخوش ہوں. میں خود بھی اقبال اکیڈمی کا نائب صدر رہا ہوں،
وہاں پر جو لوگوں کا انٹلیکچوئل کیلیبر ہے مجھے دیکھ کے افسوس ہوتا ہے. وہ تو اقبال شناس نہیں کہلا سکتے, ان کو تو میں اقبال فروش یا اقبال دشمن ہی کہوں گا, کیونکہ میرے نزدیک وہ علامہ صاحب کو آج تک سمجھ ہی نہیں سکے. وہ لوگ سطحی طور پہ علامہ صاحب کا کلام کا مفہوم نکال لیتے ہیں اپنی مرضی کا, اس کی گہرائی اور اس کا تاریخی تناظر نہیں دیکھتے. جب تک آپ علامہ صاحب کی سوچ اور فکر کو پراپرلی سمجھتے نہیں ہیں, ان کے کلام کی گہرائی کو نہیں سمجھتے, اس کے جو خصوصی یا خاص تناظر تھا اس کے اندر, تو تب تک آپ کو علامہ صاحب کی عظمت کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا. بالکل بھی نہ ہوتا. پاکستان ہمارے وجود میں انگریز نے 1909 میں اور 1917 میں اعلان کیا تھا کہ ہم جمہوری عمل اور جمہوری اداروں کے ذریعے منتخب لوگوں کو اقتدار منتقل کر دیں گے. علامہ صاحب کا موقف ہی سارا یہ تھا کہ ہم مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے. خطبہ الہٰباد میں انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہم ایک علیحدہ قوم ہیں. انگریز نے اس وقت اعلان کیا تھا کہ ہم صوبائی سطح پر حکومتیں مقامی لوگوں کو سپرد کر دیں گے 1930 کے بعد. تو علامہ صاحب نے خطبہ الہٰباد میں یہ کہا تھا کہ جی ہمارے علاقے علیحدہ کر دیں تاکہ ہم ابھی سے علیحدہ ہوں. جب آپ, اور انگریز نے کہا تھا کہ پہلے ہم صوبائی سطح پر مقامی لوگوں کو حکومت دیں گے, اس کے بعد اگلے مرحلے میں ہم حق خود ارادیت دے دیں گے کہ آپ اپنا آئین بنا لیں اور چاہے آزاد ہونا ہے آزاد ہو جائے, جو مرضی آپ نے کرنا ہے کریں. علامہ صاحب نے کہا کہ وہ چیز خطبہ الہٰباد کا لب لباب ہی ہے کہ جو آپ کی انگریزی جمہوری نظام ہے وہ ہمیں تب تک قابل قبول نہیں ہے جب تک ہماری قومیتوں کا فیصلہ نہیں کرتے, علیحدہ قوموں کو علیحدہ حق خود ارادیت نہیں دیتے. اگر علامہ صاحب یہ مطالبہ نہ کرتے اور قائد اعظم کو اس مطالبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے قائل نہ کرتے تو 1937 1940 تک انگریز نے بر صغیر کو آزاد کر دینا تھا. کانگریس پارٹی نے یہاں پہ حکومت قائم کر لینی تھی کیونکہ ان کی واضح اکثریت تھی پوری بر صغیر میں. انہوں نے حکومتیں اپنی حکومت قائم کر لینی تھی اور علیحدہ مسلم ریاست کبھی بھی معرض وجود میں نہ آتی. ہم ہمیشہ کے لیے غلامی کے اندھیروں میں بھٹکتے رہتے. یہ علامہ صاحب کی سوچ اور فکر کا بنیادی طور پہ نتیجہ ہے جو پاکستان معرض وجود میں آیا. علامہ صاحب کی کاوش اور قائد اعظم کو قائل کرنا, علامہ صاحب کی سوچ اور فکر اور قائد اعظم کو قائل کرنا. اور قائد اعظم وہ واحد شخصیت تھے علامہ صاحب کی نظر میں بھی اور ویسے بھی جو یہ کام سر انجام دے سکتے تھے. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کتنا مشکل یہ تھا. کانگریس جمہوری عمل کے ذریعے پورے ہندوستان پہ چھائی ہوئی تھی اور مسلمانوں کا یہی مطالبہ تھا کہ جی ہم تو ہمیں تو آزادی نہیں ملے گی, ان کو آزادی مل جائے گی, یہ حکمران بن جائیں گے غیر مسلم اور ہم ہمیشہ اقلیت اور غلام رہیں گے. علامہ صاحب کا سارا کلام میں جگہ جگہ علامہ صاحب نے یہی بات کی ہے. جب انہوں نے ہم جمہوریت کے خلاف لکھا ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ جمہوریت کے ذریعے تمہیں کبھی آزادی نہیں مل سکتی. خطبہ الہ آباد کی بنیاد بھی یہ ہے, مسلم قومیت اور انگریز کا جمہوری نظام کے ذریعے آزادی دینے کا اعلان کہ اگر تم ہمیں جمہوریت کے ذریعے آزادی دیتے ہو, علامہ صاحب کا موقف ہی ہے, تو ہمیں تو کبھی آزادی نہیں ملے گی. جمہوری نظام میں ہم ہمیشہ اقلیت رہیں گے, ہمیں تب آزادی ملے گی اگر تم ہمیں علیحدہ کر کے ہمیں حق خود ارادیت دو. یہ خطبہ الہ آباد کا لب لباب ہے اور اس وقت تھا ہی یہ صوبائی سطح کے اوپر حکومتیں قائم کرنا. اگر تب انگریز علامہ صاحب کی بات مان لیتے اور مسلمان علاقوں کو علیحدہ کر دیتے, اور بعد میں انہوں نے جو 1947 میں حق خود ارادیت دیا ہے ہمیں, وہ علیحدہ کر کے ہی دیا. اگر 1937 سے علیحدہ کر دیتے اور 10 سال اپنی نگرانی میں وہ علیحدہ حکومت چلنے دیتے تو جو 1947 میں سارا خون خرابہ اور قتل و غارت ہوئی ہے وہ بالکل بھی نہ ہوتی. پہلے سے ہی وہ اندازہ ہو جاتا کہ یہ علاقے مسلمانوں کے جانے ہیں, یہ علاقے غیر مسلموں کو جانے ہیں. وہ کبھی ساری خون خرابے والی سچویشن بنتی ہی نہ, سارا کچھ اسے اوائڈ کیا جا سکتا تھا. اپنے دلوں میں سیالکوٹ کے لوگوں کو بھی اور سارے پاکستان کے لوگوں کو بھی یہی پیغام ہے کہ اپنے دلوں میں حضرت علامہ اقبال صاحب جیسا جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کریں. اس جذبے کو سمجھیں, اس جذبے کو اپنائیں. وہ دنیا جہان کی بادشاہتوں سے افضل ہے. میرے والد کو علامہ صاحب نے یہی کہا تھا, دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. اس کا مطلب ہی یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی جو دنیا ہے اس میں اپنا مقام پیدا کرو. یہ ساری دنیا کی بادشاہتوں سے اعلیٰ اور افضل ہے. تو میں تو یہی کہوں گا, سیالکوٹ والوں کے لیے بھی میرا یہی پیغام ہے.